السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جو انسانیت کا قاتل کھیل ہے اور اسلام دشمن کھیل ہے۔ اس کا کوئی فائدہ ذرہ برابر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ کھیل کون سا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حقیقت رائے ایک ہندو کا بیٹا تھا کہ جس نے آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی۔ تو اس گستاخی کی سزا پنجاب گورنمنٹ نے سزائے موت رکھی۔ تو ہندوستان کے اندر، پنجاب کے اندر جو بڑے بڑے افسر تھے ہندو، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو محفوظ کیا جائے، بچایا جائے اور اس کی سزا ختم کر دی جائے۔ تو زکریا خان نے اس کی سزا کو برقرار رکھا اور اس کو پھانسی دے دی گئی۔ جب اس کو پھانسی دے دی گئی تو اس کے بعد لاہور کے اندر ایک ہندو نے اس دن کو میلے کا دن بنایا اور اس دن انہوں نے پتنگ بازی شروع کی۔ یہ حقیقت رائے کہ اس قتل کی یعنی سزائے موت کا جو دن تھا اس کو انہوں نے میلے کا دن بنایا اور اس دن انہوں نے پتنگ بازی کی۔ تو اس کھیل کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ذرہ برابر بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام کے دشمنوں کا کھیل ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اوپر زبان درازی کرنے والے آدمی کی موت کے اوپر ایک بنایا ہوا کھیل ہے۔ تو مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَن نَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز ان کو راضی نہیں کر سکتے، یہودیوں کو اور نصرانیوں کو آپ ہرگز راضی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ ان کی پیروی کریں، ان کی ملت پر چلے جائیں، یہودی بن جائیں یا عیسائی بن جائیں، تو پھر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کریں گے، آپ کے ساتھ وہ اچھا رویہ اختیار کریں گے، ورنہ وہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اور مسلمانوں کے اوپر ہندوؤں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی دیکھیے، کشمیر کے اندر کئی عرصے سے لاک ڈاؤن ہے، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں آپ کے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان ہندوؤں کے ظلم و ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں۔ اور یہ پاکستان بنانے کا مقصد بھی کیا تھا؟ یہی مقصد تھا کہ دو قومی نظریہ، مسلمان کا نظریہ اور ہے، ہندو کا نظریہ اور ہے۔ مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور ہندو گائے کا پجاری، گائے کا پیشاب پینے والا، اس کی پوجا کرنے والا ہے۔ ہمارا اور ان کا کسی طریقے سے بھی میل جول نہیں ہو سکتا۔ یہ اسلام دشمنوں کا کھیل ہے اور یہ اسلام دشمن بھی سال کے اندر صرف ایک مرتبہ یہ دن مناتے ہیں، لیکن آج ہمارا مسلمان پورا سال پتنگ بازی پر لگا ہوا ہے، ان کے کھیل کو اپنا کھیل بنایا ہوا ہے۔ اور کئی ایک ہندو انڈیا سے آئے اور پاکستان کے اندر اس دن جس دن ان کا یہ تہوار تھا اور انہوں نے پتنگ بازی کو دیکھا تو انہوں نے یہ بیان دیے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تہوار ہمارا نہیں بلکہ یہ پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا تہوار ہے، کہ جس انداز سے یہ لوگ مناتے ہیں۔ اور کسی نے تو یہ کہہ دیا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے لاہور جو ہے یہ پاکستان کا نہیں بلکہ ہندوستان کا حصہ ہے۔ اور کسی نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جو جشن منایا جاتا ہے، پتنگ بازی کی جاتی ہے، اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا نہیں بلکہ ہندوستان کا حصہ ہے۔
اور ہندوستان ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ پاکستان ہو، یہاں پہ تو اتنا جشن منایا ہی نہیں جاتا، پتنگ بازی اتنی کی نہیں جاتی۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے دن ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کون سا چہرہ لے کر جائیں گے کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ ہماری محبت، ان کے ساتھ ہمارے تعلق واسطے ان کے تہوار ہم منائیں، اور قیامت کے دن ہم کون سا چہرہ دکھائیں گے؟ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ کئی نوجوان اور بچے پتنگ کے پیچھے بھاگتے بھاگتے روڈ کے اوپر گاڑیوں سے ٹکرا کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کئی زخمی ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ چھتوں سے پتنگ اڑاتے اڑاتے نیچے گر جاتے ہیں، اور کئی لوگ چلتے پھرتے روڈ کے اوپر جاتے ہوئے، موٹر سائیکل پر جاتے ہوئے ان کی گردنوں کے اندر یہ تار چلتی ہے تو وہ وہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ، ہندوستان کے لوگ، ہندو لوگ پتنگ بازی کے اندر چھت سے گر کر مرنے والے کو، روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر مرنے والے کو، تار کے پھرنے والے کو وہ اپنا شہید کہتے ہیں۔ کیا ہم مسلمان ان کے ہندوؤں کے شہید بننا چاہتے ہیں؟ اور یہ ایک انسانیت کا قتل نہیں، اس ماں سے، اس باپ سے جا کر پوچھو کہ جن کے بیٹے اس مصیبت کے اندر آ کر، اس کھیل کے اندر آ کر چھت سے گر کر اپنی جان کی بازی دے بیٹھے، یا وہ روڈ کے اوپر گاڑی سے ٹکرا کر اپنی جان گوا بیٹھے، ان سے جا کر کے پوچھئے کہ جن بہنوں کا ایک ویر اس کھیل کے اندر چلا گیا ہے، ہم نے اس کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ یہ ہندوؤں کا کھیل، انسانیت کا قاتل کھیل اور اسلام کا دشمن کھیل۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وضع میں نصارہ تمدن میں ہنود، یہ ہے مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج تو یہ ہمارے اس کھیل کو دیکھ کر یہود بھی شرماتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہیں کہ جن کے نبی کی حرمت کے خلاف، یعنی ان کی توہین کی گئی، اس کی بیٹی کی توہین کی گئی، اور یہ مسلمان توہین کرنے والوں کے دن مناتے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے؟ روز محشر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم تو وہ لوگ تھے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کی حرمت پر کٹ مرنے والے تھے، علم الدین غازی اور اسی طرح بہت سارے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حرمت پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ آج ہم حرمت کو پامال کرنے والوں کے ہم رسم و رواج کو مناتے ہیں، ان کے دنوں کو ہم مناتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کوئی آدمی بھی اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا، اپنے قدموں کو ہلا نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ اللہ پوچھیں گے تجھے زندگی دی تھی، یہ زندگی کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ یہ زندگی اپنی کہاں لگا کر آیا ہے؟ تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں لگا کر آیا ہے؟ تجھے دنیا کے اندر مال دولت پیسہ دیا تھا، یہ پیسہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ یہ سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ یہ فضول خرچی ہے، انسانیت کا قتل بھی ہے، اور اسلام دشمنوں کا یہ تہوار بھی ہے۔ اس کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں۔ بہت سارے بچے، نوجوان اس وقت میری نظر میں ہیں کہ جن کے بارے میں نے سنا ہے کہ کئی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے، اس کھیل کی نظر ہو گئے، اور کئی چھتوں سے گر کر ہسپتالوں کے اندر ہیں۔ ہمارے قریبی علاقے کے اندر کچھ عرصہ پہلے ایک بچہ چھت سے گرا، اور گیٹ لگا ہوا تھا درمیان کے اندر گلی میں، اس گیٹ کے اوپر جا کر گرا اور سریے اس کے جسم کے اندر گھس گئے، وہ سریوں کے اوپر ایسے لٹکا ہوا تھا۔ کیا فائدہ اس کھیل کا؟ نوجوانوں کو بچائیے، خدا را اپنے بچوں کا تحفظ کیجئے۔ اور ہمارا ایک اسٹوڈنٹ بچہ جو ابھی بھی ہسپتال کے اندر ہے،
پچھلے ہفتے چھت سے گرا ہے، ابھی بھی اسپتال کے اندر ہے، 8 دن آج اس کو ہو گئے۔ میں اتوار کے دن اس کے پاس گیا ہوں، وہاں پہ دیکھ کے آیا، تو واپس جب آیا مجھے بہت افسوس ہوا ایک بزرگ آدمی کو دیکھ کر کہ جس کے چہرے پر سفید داڑھی، مکمل داڑھی اس نے سجائی ہوئی ہے اور موٹر سائیکل پر بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے پتنگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ نوجوانوں کو، بچوں کو تو چھوڑیے، اس قوم کے بوڑھے بزرگ بھی اس مصیبت کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو اس کام پر لگا رہے ہیں کہ جو اسلام کا دشمن اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ دعا ہے میری اس بچے کے لیے بھی جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ اس مصیبت کے اندر پڑے ہیں، چھتوں سے گر کر اگر کوئی فوت ہو گیا اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اگر کوئی زخمی ہوا ہے اللہ اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے اس پیغام کو پوری دنیا تک پھیلائیے تاکہ مسلمان اسلام کا دفاع کرنے والا، حرمت رسول پر کٹ مرنے والا، حرمت آل رسول پر کٹ مرنے والا، یہ مسلمانوں کے تہوار تو منائے، ہندوؤں کے تہوار سے نفرت کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جو نوجوان اس وقت پتنگ اڑاتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، ان کے والدین سے، خدا را اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو بچائیے، ورنہ قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جس وقت اللہ اور اس کے رسول پوچھیں گے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا اور یہ انسانیت کا قتل بھی تھا۔ من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔